السلام سیدہ بنت بسم اللہ رسول. الرحمن الرحیم۔ خداوند قدوس کا کروڑوں بار شکر ہے، اس کا احسان عظیم اور فضل عمیم ہے کہ نعمت ایمان کے ساتھ جمعۃ المبارک کی مقدس ساعتوں میں شہزادی مصطفیٰ، عروسہ مجتبیٰ، ام سید الشہداء، مادر حسن مجتبیٰ، سیدۃ النساء السیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالہ سے چند لمحات ہمیں گزارنے کی توفیق عطا فرمائی۔ مجھے یقین کامل ہے کہ اس کی توفیق عنایت فرمانا اس امر کی بین دلیل ہے کہ ہماری یہ سماعتیں اور ہماری یہ شرکتیں اللہ تعالیٰ کے حضور قبول ہے۔ سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا تاجدار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تیسری لخت جگر تھیں۔ ان کی والدہ ماجدہ بھی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ چاروں شہزادیاں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد ہیں۔ ان کی ولادت تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے 6 سال پہلے ہوئی۔ جب نبی دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، اس وقت آپ کی عمر مبارک 6 برس تھی۔ جیسے ہی نبی دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا اپنی والدہ ماجدہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ہی دائرہ اسلام میں داخل ہو گئی۔ تاجدار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا ابو لہب کی درخواست کو قبول کرتے ہوئے آپ کا نکاح ابو لہب کے بیٹے عتیبہ سے کر دیا تھا۔ نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا، کفر و شرک کی ظلمتوں میں بھونچال آ گیا۔ مکہ المکرمہ کی فضائیں مسموم اور زہر آلودہ ہو گئیں۔ ہر طرف سے دشنام ترازی، طعن و تشنیع، مغلظات کی برسات شروع ہو گئی، اور پھر رب ذوالجلال کی طرف سے پیغام آیا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ان کے انجام سے ڈرائے۔ تاجدار دو جہاں علیہ تحیت و ثنا کوہ صفا پر تشریف لے گئے، اور آپ نے عرب کے رسم اور شعار کے مطابق اپنی قوم کو بلایا۔ تھوڑے ہی لمحات میں ساری قوم کوہ صفا کے دامن میں جمع ہو گئی۔ تاجدار دو جہاں علیہ تحیت و ثنا نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے ایک لشکر جرار آ رہا ہے اور آتے ہی وہ تم پر حملہ آور ہو جائے گا، تو کیا تمہیں میری بات کا یقین آئے گا؟ سب نے بیک زباں کہا کہ ہم آپ کی اس بات کو تسلیم کر لیں گے، اس لیے کہ آج تک ہم نے آپ کی زبان اقدس پر جھوٹ کا ایک حرف نہیں سنا۔ تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر لا الہ الا اللہ تفلحو، یہ کہو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ ازلی شقاوت اور بدبختی تھی کہ سگا چچا ہونے کے باوجود آگے بڑھا، اور اس نے نبی دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں دریدہ دہنی کی۔ کہنے لگا، تبا لک اجمعتنا لہذا،
اس کا ترجمہ مجھ سے دشوار ہے، میں نہیں کر سکتا، کسی صاحب علم سے پوچھ لیں۔ تاجدار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اتنی بڑی ہذیان گوئی کو سن کر ذرہ پر محسوس نہیں فرمایا، اس لیے کہ پروردگار عالم نے علم نشرح لک صدرک کی وسعتیں اور فسعتیں آپ کو ودیعت فرما رکھی تھی، مگر رب ذوالجلال کی پائے جلال میں صدا بلند ہوئی، رب ذوالجلال کی طرف سے یہ پیغام ربانی اترا، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ اس سورہ پاک میں پروردگار عالم نے اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے جواب دیا۔ تاجدار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ساری سیرت طیبہ پر یہی عظمت نمایاں ہیں۔ میرے آقا نے کبھی بھی اپنی دشنام ترازی کا جواب خود سے نہیں دیا، ہمیشہ رب ذوالجلال نے دیا، اور پروردگار عالم نے اس بدبخت اور شقی القلب بد نصیب انسان کی شقاوت اور بدبختی کو امر کر دیا۔ اس کی بدبختی اور شقاوت کی داستان کہنا تلاوت قرآن بن گیا اور باعث ثواب اور باعث اجر بن گیا۔ یہ بھنچا گیا، اس نے یہ جان لیا کہ میری مذمت اور میری برائی تو قیامت تک کے لیے امر ہو گئی ہے۔ کمینہ تھا، اور کمینے لوگ اپنے غصے کا انتقام یوں ہی لیتے ہیں۔ اپنے بیٹوں کے پاس گیا اور اپنے بیٹوں سے یہ کہنے لگا کہ رأسی علی رأسکم حرام، میرا تم سے کوئی تعلق نہیں اگر تم ان کی شہزادیوں کو طلاق نہ دو۔ اس کمینے کے بیٹے بھی کمینے تھے، یہ اپنے غیظ اور غضب کا انتقام لیا جا رہا ہے۔ ابو لہب کے دونوں بیٹوں نے نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دونوں شہزادیوں کو رخصتی سے پہلے ہی طلاق دے دی۔ جو باپ سن رہے ہیں، جو مائیں سن رہی ہیں، جو بھائی سن رہے ہیں، جو بہنیں سن رہی ہیں، اس صدمہ کا اندازہ لگائیں اور اس دل کی چوٹ کا اندازہ لگائیں جو نبی دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اس خبر سے ہوئی ہوگی کہ آپ کی دو شہزادیوں کو ایک لمحہ کے اندر ان دونوں نے طلاق دے دی۔ تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی صاحبزادی سیدہ رقیہ کا نکاح سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دیا۔ ان کے واقعات کو اور حالات زندگی کو اجمال اور اختصار کے ساتھ فقیر نے گزشتہ کل عرض کیا تھا۔ جب سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا، یہ سن 2 ہجری کی بات ہے، ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، اور آپ کے چہرے پر افسردگی تھی، پژمردگی تھی، رنجیدگی تھی۔ تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مالی اراک محموما، عثمان کیا وجہ ہے کہ میں تیرے چہرے پر افسردگی کی پرچھائیاں دیکھ رہا ہوں؟ عرض کی، میرے آقا جو مجھ پر نازل ہوا ہے کیا وہ کم ہے؟ کہ آپ کے ساتھ جو مصاہرت کا رشتہ تھا کہ آپ کی صاحبزادی میرے گھر تشریف فرما تھی، وہ رشتہ مصاہرت منقطع ہو گیا ہے۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو جو غم تھا، وہ غم اس امر کا تھا کہ جو ایک نسبت تھی نبی دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے، وہ ایک نسبت، اگرچہ بہت ساری نسبتیں آپ کو میسر تھیں، اس ایک نسبت میں بظاہر انقطاع آ گیا تھا، یہ غم کھائے جا رہا تھا۔ یہ بات چیت ہو رہی تھی کہ جبرائیل امین تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، اور سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالہ سے
تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا پیغام دیا، وحش کے آثار اختتام پذیر ہوئے تو نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یا عثمان، ھذا جبریل علیہ السلام یأمرنی ان اللہ ان ازوجک اختها ام کلثوم علی مثل صداقها۔ عثمان، یہ دیکھو، یہ جبرائیل امین تشریف لائے ہیں اور انہوں نے مجھے اللہ تعالیٰ کا حکم سنایا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ اپنی لخت جگر نور نظر کو اسی مہر پر جو مہر سیدہ رقیہ کا تھا، اسی مہر پر ان کا نکاح عثمان بن عفان سے کر دو۔ تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم الہی کے مطابق اپنی صاحبزادی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح جب سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دیا تو اس کے بعد اپنی صاحبزادی کی جانب توجہ فرمائی اور ارشاد فرمایا، ان بعلک اشبہ الناس بجدک ابراہیم و ابیک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیٹی، مبارک ہو کہ تیرے خاون کے پیکر نور کے اندر تیرے جد اعلیٰ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے نور بھری شعائیں بھی منعکس ہیں، اور تیرے والد گرامی یعنی تاجدار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیائیں بھی موجود ہیں۔ تاجدار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک دن نبی دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سوال کیا، عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ارشاد فرمائیں کہ کیا میرے شوہر نامدار بہتر ہیں یا میری بہن فاطمہ کے شوہر نامدار بہتر ہیں؟ تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سوال پر سکوت اختیار کیا، اور تھوڑی دیر سکوت اختیار کرنے کے بعد تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زوجکی ممن یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ، میری لخت جگر نور نظر، تیرے شوہر ان خوش نصیب لوگوں سے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرما کر کہا، بیٹی میرے قریب آؤ۔ جب قریب آئی تو ارشاد فرمایا، سنا ہے میں نے کیا کہا ہے؟ سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا نے تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلمات نور کو دہرا دیا۔ تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تصدیق کی اور فرمایا، وَأَزْيَدُكَ دخلت الجنہ فرائیت منزلہ ولم ارى احدا من اصحابی بعلوه فالمنزلہ۔ تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری لخت جگر نور نظر اس پر ایک امر زائد ہے، میں جنت میں گیا اور میں نے جنت میں اپنے صحابہ کرام کی منازل اور مراتب کو دیکھا، ان مراتب و مدارج میں، ان منازل میں عثمان بن عفان کا رتبہ بڑا بلند تھا۔ جب سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا، ادھر سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ جو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی تھی، وہ بیوہ ہوئی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خود حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لائے اور اپنی صاحبزادی کی آفر کی۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ خاموش رہے اور انہوں نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی اس پیشکش کے حوالے سے کوئی لفظ نہ کہا، جس سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دل ٹوٹا۔ پریشان ہوئے کہ میرا دوست ہے اور میں اپنی بیٹی کا نکاح اس سے کرنا چاہتا ہوں اور خود آفر کر رہا ہوں، مگر اس کی جانب سے خاموشی ہے۔ شکوہ اور شکایت لے کر، اپنے غم کی داستان لے کر
دانائے سبل ختم الرسول مولا کل تاجدار دو جہاں علیہ تحیت و ثنا کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے اور اپنے دکھ کی داستان کہی۔ تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لبہائے نور پر مسکراہٹ بکھر گئی، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عمر غم نہ کرو، میں تمہیں حفصہ کے لیے عمر سے عثمان سے بہتر رشتہ بتاتا ہوں۔ تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عمر غم زدہ نہ ہو، وہ میں تمہیں تمہاری صاحبزادی حفصہ کے لیے عثمان سے بہتر خاوند بتاتا ہوں، اور عثمان تم بھی پریشان نہ ہو کہ میں تمہیں حفصہ سے بہتر بیوی کی نشاندہی کرتا ہوں۔ اور پھر نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنی زوجیت میں قبول فرما لیا، اور سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی صاحبزادی، اپنے لخت جگر، اپنی نور نظر سیدہ ام کلثوم عطا فرما دی۔ اس نور نے، یہ دو نور سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا کر دیے، اسی لیے سیدنا عثمان بن عفان کو ذو النورین کہا جاتا ہے کہ آپ کے پاس تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو نور تشریف فرما تھے۔ بعد میں سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی اور عرض کی کہ بھائی مجھے معاف کر دینا، تمہاری پیشکش پر میں نے خاموشی اختیار کی تھی، مجھے خبر تھی کہ تمہارا دل دکھے گا، اس لیے کہ بیٹیوں کے حوالے سے باپ کا دل بڑا نرم ہوتا ہے، مگر بات یہ ہے کہ تمہاری لخت جگر کے حوالے سے نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن اپنی زوجیت میں لینے کا مجھ سے اظہار کیا تھا۔ اب یہ بھی ممکن نہیں تھا کہ جب میرے آقا اظہار فرما چکے ہیں تو میں ان کو اپنی زوجیت کے لیے ایک لمحہ کے لیے خیال اور وہم میں بھی رہتا، اور یہ بھی میرے لیے مشکل تھا کہ میں نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس راز کو بھی ظاہر نہ کرنا چاہتا تھا جو راز آپ نے مجھ تک منتقل کیا۔ صحابہ کرام ہر وقت نبی دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے عشق، محبت، ادب، احترام، تقریب اور تعظیم کے لیے مستعد رہتے تھے۔ سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا سن 9 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا۔ آپ کے انتقال کے بعد نبی دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ارشاد فرمایا کہ میری بیٹی کو 3 بار، 5 بار اور 7 بار بیری کے پتوں سے بتو کے پانی میں غسل دینا، اور جب غسل سے فارغ ہو جاؤ تو ان کے سجدہ گاہوں میں، یعنی سجدہ کرنے والے اعضاء پر کافور لگانا، اور کافور لگانے کے بعد مجھے بتانا کہ تم غسل اور کفن سے فارغ ہو چکی ہو۔ سیدہ ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے جب ہم فارغ ہوئیں تو بارگاہ رسالت میں ہم حاضر ہوئیں، عرض کی میرے آقا ہم فارغ ہیں، تو تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر مبارک کفن کے طور پر سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمائی۔ سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال اور انتقال تاجدار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں شعبان المعظم کے مہینہ میں سن 9 ہجری میں ہوا۔ تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی صاحبزادی کی قبر کے پاس تشریف لائے، اور میرے آقا بنفس نفیس اپنی صاحبزادی کی قبر میں اتر گئے۔ تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام میں حضرت علی، ان کے بھائی حضرت فضل اور اپنے پسندیدہ اور محبوب غلام سیدنا اسامہ بن رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی قبر انور میں اتارا۔ جب سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کا جسد اقدس مزار انوار میں رکھ دیا گیا تو نبی دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اور آپ نے فرمایا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، کہ ہم اسی سے مٹی سے پیدا ہوئے، اسی مٹی کے اندر ہم لوٹیں گے، اور اسی مٹی سے ہمیں پھر اٹھا لیا جائے گا۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا بسم اللہ
وعلی ملت رسول اللہ، اللہ کے نام سے اور اللہ کے رسول کے دین پر۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ جب سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا، میں نے دیکھا کہ نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر انور پر تشریف فرما ہے، اور آپ کی چشمان مقدس سے زاروں کی تار موسلا دھار بارش کی طرح آنسو بہ رہے ہیں۔ تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا پر خود نماز جنازہ پڑھا کر رخت آخرت کے سفر کے لیے آپ کو روانہ فرمایا۔ سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کی مزار پر انوار پر اللہ رب العزت کی کروڑوں رحمتیں نازل ہوں۔ انشاءاللہ العزیز کل سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، جو ہمارے موضوع کی اساس اور بنیاد ہے اور جن کے حوالے سے آپ کی بہنوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، کل سے باقاعدہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر پاک شروع ہوگا۔ اور میں نے اللہ رب العزت سے توفیق مانگی ہے، میں کم از کم یہ عزم کر چکا ہوں کہ آپ کی حیات طیبہ، آپ کی تعلیمات کے مطابق میں کم از کم 30 پروگرام پیش کروں گا، 30 پروگرام پیش کروں گا، اور یہ اس فقیر کا نذرانہ عقیدت ہوگا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ اقدس میں۔ میں آپ تمام سننے والے بھائیوں، بہنوں، بیٹوں، بیٹیوں، ماؤں اور بزرگوں سے اس امر کا التماس کروں گا کہ میری اس صدائے محبت کو ہر صاحب ایمان تک پہنچا دو کہ میں نے تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی دہلیز نور سے عشق و محبت کی خیرات مانگی ہے، اور اس خیرات میں آپ سب کو اپنا حصہ دار بنانا چاہتا ہوں۔ عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں، بعد مرنے کے قبر میں بھی اجالا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ سیدہ بنت رسول